ہم یہاں بسنے والے طاقتوروں کو کہتے ہیں اس دین کے ساتھ نہ ٹکراؤ. اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ابو جہل بھی آیا تھا. اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے عتبہ اور شیبہ بھی آئے. اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ مشرف بھی آیا. اس دین کے ساتھ ٹکرانے کے لیے وہ نواز بھی آیا جو آج اس ملک میں نہیں بھاگ کر باہر بیٹھا ہوا ہے. اس دین کے ساتھ بڑے بڑے جناب مذاق کرنے والے اور ضیاء الحق جیسے بڑے بڑے جناب دین کے ساتھ آئے, وہ باقی نہ رہے. اللہ کا دین آج بھی باقی ہے اور اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا, کیونکہ جناب ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین ہے ہی اسلام. اس لیے اس کی بنیادوں کے ساتھ نہ چھیڑو. اگر اس کی بنیادوں کے ساتھ چھیڑو گے تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی. وہ معاشی طور پر ہو, وہ غیرت کی طور پر ہو, وہ ہر طرح سے تمہارا مقدر بنے گی. اگر آج بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں, اقبال اس امت کی, اس قوم کی بچت کس میں ہے؟ اقبال کہتا ہے زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا ہے کہ اگر امت مسلمہ اور یہ قوم دوبارہ عزت چاہتی ہے تو اپنے آقا و مولا کے دامن سے وابستہ ہو جائے. اور کیسے وابستہ ہو؟ غیروں سے دامن چھڑا کر ہو, امریکہ اور نیٹو سے دامن چھڑا کر ہو. یہ نہ ہو کہ سٹیجوں پر بات اور ہو اور جناب ٹی ویوں پر بات اور ہو, قوم کو دکھانے کے لیے بات اور ہو, اور رات کے اندھیرے میں ایمبیسیوں کے چکر لگے اور کہا جائے یہ تو ہمارا ایک دکھانے کے لیے بیانیہ ہے, ورنہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہیں. بیانیے وہ نہیں ہوتے کہ جو جناب طاقت دیکھ کر اور جناب قوت دیکھ کر بیانیے بدل جائیں, بلکہ میرے آقا و مولا نے بتایا بیانیے کیا ہوتے ہیں. جب حنین کے موقع پر پاسا پلٹا تو میرے آقا و مولا سفید خچر پر آگے تشریف لائے اور اب میرے آقا و مولا نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. فرمایا جو جانتا ہے وہ تو جان لے, جو نہیں جانتا میں ہوں نبی, میں آخری نبی ہوں اور میں اپنے عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ بیانیے وہ نہیں ہے جو ذرا طاقت دیکھ کر اور ذرا جناب پریشر دیکھ کر بیانیے بدل لائے, بلکہ بیانیے تو وہ ہوتے ہیں کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. بیانیہ وہ ہوتا ہے جب پوری امت, پورا کفر کٹھا ہو جائے, ان کے اپنے اور بیگانے بھی کٹھے ہو جائیں, ان کے جناب گماشتے اور میڈیا اور جناب سارا کچھ کٹھا ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی اسلام امن سے پھیلا ہے. تو ایک بابا جی ویل چیئر پر آگے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام امن سے ضرور پھیلا ہے لیکن اسلام غیرت کا درس بھی دیتا ہے. اسلام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھانے کا درس بھی دیتا ہے. اسلام بدر میں جانے کا درس بھی دیتا ہے. اسلام احد میں جانے کا درس بھی دیتا ہے. اسلام خندق میں جانے کا درس بھی دیتا ہے. مریسی, مستلق, تبوک, جرموک, قادسیہ میں جانے کا بھی درس دیتا ہے. اسلام گھر میں بیٹھنے کے تسبیح پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے اور جب موقع آ جائے تو پھر تلوار اٹھا کر میدان میں جانے کا حکم بھی دیتا ہے. اسلام کے امن کا درس دینے کا وقت اور اسلام کے میدان میں آنے کا وقت یہ بھی بابا جی بتا کر گئے ہیں کہ اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو, جب فتح مکہ ہو رہا ہو. پھر کہا جاتا ہے من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا, من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمنا. فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. وہ دن ہے جب کہا جاتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب کہا جاتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیکن اس موقع کے اوپر بھی غلاموں کا یہ کام نہیں جو حضور کے امتی ہوں, ان کا یہ کام نہیں کہ وہ دشمنوں کو دیکھ کر ڈھیلی بات کریں, بلکہ یہ کہیں الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. جب دیکھیں وہ منظر, وہ آج عمرہ قضا پر میرے آقا و مولا کو روکنے والے, وہ میرے آقا و مولا کو مدینہ مکے کی گلیوں میں ستانے والے, وہ اجڑیاں پھینکنے والے, وہ بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارنے والے, وہ حضرت سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے, وہ حضرت خباب بن ارد کے جسم میں سوراخ کرنے والے, وہ حضرت جناب سمیہ کے ٹکڑے کرنے والے, وہ جناب بلال کو مارنے والے آج سامنے کھڑے ہو تو پھر یہ نہیں کہ ڈھیلی بات, قال یوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. آج جنگ کا دن ہے, آج تو کعبے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیے جائیں گے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ صحابی نے نیت کی, میرے آقا و مولا نے آپ معافی کا اعلان کر دیا, لیکن ان کے جذبے صادق کی قسم دیکھیں, ان کا جذبہ اٹھانا دیکھیں. جب ابن خطل کی باری آئی, صحابی نے منہ سے نکالا تھا کعبے میں بندے مار کے رکھ دیں گے. جب ابن خطل کی باری آئی, میرے آقا و مولا نے سب کو معافی دے دی. اب گستاخ رسول کی باری آئی, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کعبے کی دیوار ہے, یہ کعبے کا غلاف ہے, اس کے درمیان رسیاں لٹک رہی ہیں. ابن خطل آپ کا گستاخ وہاں رسیوں کے اندر لٹک گیا ہے اور
اور رسیوں کے اندر لٹک کے اس نے کعبے کی دیوار اور غلاف تک پناہ لے لی ہے، تو یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ کا وہ جذبہ صادق، کہا تھا نا کہ کعبے میں بھی بندے بن کے رکھ دیں گے، اللہ نے اس طرح پورا کرایا۔